إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا محال في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع في كل يوم يبتليك بنعمة منه وأنت لشكر ذاك مطيع कुरान मजीद फुरकान हमीद की मुबारक सूरतों में से सूरतुल अनआम के 10 उसूलों पर गुफ्तगू जारी व सारी है अल्लाह की तौफीक से। सूरतुल अनआम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3 आयतों में 10 वसीयतें की है। 10 वसीयतें जिसे सय्यदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वसीयत से ताबीर करते हैं जिस वसीयत पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर लगी हुई है। इन वसीयतों का आगाज इब्तिदा ओपनिंग इन अल्फाज से अल्लाह रब्बुल आलमीन करता है कुल तआलू अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुश्रिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि इहसाना वला तक़्तुलू नफ्स अल्लती हर्रम अल्लाहु इल्ला बिल हक़ ज़ालिकुम वस्वाकुम बिही लअल्लकुम तअक़िलून वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हर मिन्हा व मा बतन वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक़ नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती हिय अहसन हत्ता यबलुगा अशुद्धहु وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون। इनमें से बहुत सी वसीयतों पे गुफ्तगू हो चुकी है। आज का हमारा मौजू है वइज़ा कुल्तुम फ़अदिलू, जब भी गुफ्तगू करने की नौबत आए, गुफ्तगू करने की जरूरत पेश आने की सूरत में वइज़ा कुल्तुम, जब भी बोलो, फ़अदिलू, अदिल पर मबनी गुफ्तगू किया करो, अदल पर मबनी गुफ्तगू किया करो।
اپنے خالق و مالک کے ساتھ، عدل مخلوق کے ساتھ، اور مخلوق میں سے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کے تمام ماننے والے انسانوں کے ساتھ، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام جن افراد کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں ان تمام افراد کے ساتھ عدل پر مبنی گفتگو کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اولاد میں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی امت میں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی امت میں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بعثت سے لے کر قیامت قائم ہونے تک جتنے بھی انسان آئے ہیں اور جتنے بھی انسان آئیں گے وہ سب امت رسول میں سے ہے، البتہ امت رسول دو حصوں پر منقسم ہے۔ ایک جن کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا، وہ آپ ساری انسانیت کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کائنات کے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کر مجھے بھیجا گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امت دعوت ہے اور ایک امت اجابت ہے۔ امت دعوت سے مراد پیارے پیغمبر علیہ السلام کی نبوت و رسالت سے لے کر آج تک جتنے بھی انسان دنیا میں آئے ہیں وہ سب امت دعوت میں شامل ہے، اور اس کا تعلق یہودیت سے ہو، عیسائیت سے ہو، مجوسیت سے ہو، بدھ مت سے ہو، ہندو مت سے اس کا تعلق ہو، جین مت سے اس کا تعلق ہو، دنیا کے کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہو، وہ سب امت رسول ہے، وہ سب امت دعوت ہے۔ البتہ جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کو نبی اور رسول تسلیم کیا ان کو امت اجابت کہا جاتا ہے۔ مسلمان امت اجابت ہے، باقی ساری انسانیت امت دعوت ہے۔ ان سب کی طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو حکم دیا، میرے نبی ساری انسانیت سے آپ یہ بات پوری وضاحت و صراحت کے ساتھ آپ ان پر بیان کرے، پیش کرے، تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں تمہیں وہ ساری باتیں، وہ ساری چیزیں کھول کھول کر بتا دیتا ہوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام قرار دیا گیا ہے۔ گزشتہ خطبے میں اس بات کو سمجھانے کی میں نے کوشش کی تھی، حلال و حرام اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ کسی بھی امتی کو، کسی بھی مخلوق کو کسی کام کو حلال یا کسی کام کو حلال قرار دینے کی اتھارٹی اور اختیار کسی کو بھی نہیں ہے۔ یہ بات میں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے عقیدہ توحید سے آغاز کرتے ہیں۔ عقیدہ توحید سے آغاز کرتے ہوئے آج کی ہماری گفتگو کا محور موضوع یہ ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بھی بات کیا کرو عدل پر مبنی بات کیا کرو۔ عدل اپنے خالق و مالک کے ساتھ، عدل ظلم کے ضد ہے، اور اللہ رب العالمین نے شرک کو ظلم عظیم کہا ہے۔ توحید عدل ہے، شرک ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے اور توحید بہت بڑی عدل ہے، اور عدل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے مقابلے میں کسی امتی کو پیارے پیغمبر کے مقابلے میں کھڑے نہ کیا جائے۔ امتی تو امتی، اگر کسی ایسے نبی، ایسے رسول جس کے پاس وحی آتی ہو، اگر اس کی بات کو محمد الرسول اللہ کی بات کے مقابلے میں اگر پیش کیا جائے
اس نبی اور رسول کی بات کو اپنا لیا جائے اور رسول اللہ کی بات کو چھوڑ دیا جائے تو بھی اس آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن تشریف لائے اور جناب عمر ابن الخطاب کے ہاتھ میں تورات کے کچھ اوراق تھے اور وہ تورات کے اوراق پر جو عبارتیں لکھی ہوئی تھی وہ عبارتیں پڑھنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مزاج شناس رسول صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حرکت کو دیکھ کر پیارے پیغمبر علیہ السلام کی چہرے کی رنگت چینج ہو گئے، سرخ ہو گئے، لال ہو گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس تورات کی عبارت پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر کی مزاج کو دیکھتے ہی جناب عمر سے کہنے لگے سکینت کا ابن الخطاب انا ترى بوجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خطاب کے بیٹے تیری ماں تم پر روئے، تیری ماں تجھے گم پائے، کیا تم نہیں دیکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی رنگت؟ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب پیارے پیغمبر علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور پیارے پیغمبر کیا فرماتے ہیں، عمر یہ تو تورات کی عبارت لے کر بیٹھے ہیں، اگر موسیٰ علیہ السلام دنیا میں زندہ ہوتے اور تم موسیٰ علیہ السلام کی بات کی پیروی کرتے اور میری مخالفت کرتے تم سیدھے راستے گمراہ ہو جاتے۔ اس موقع پہ جناب عمر کیا فرماتے ہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں کسی ایسے نبی اور رسول کی بات جس کی پاس وہی آتی ہے اگر اس کی بات کو لیا جائے اور رسول کو چھوڑ دیا جائے تو اس آدمی کے ایمان نامکمل ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب بھی گفتگو کرنے کی نوبت آئے عدل پر مبنی گفتگو کیا کرو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگر عدل پر مبنی گفتگو آپ کے قریبی رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، حق بات کو تسلیم کرتے ہوئے حق بات کو کیا کرو، یہ مت دیکھا کرو میں کس کے حق میں بات کر رہا ہوں، کس کے خلاف بات کر رہا ہوں، یہ دیکھو میں حق کس کے ساتھ ہے، مجھے حق کے ساتھ، مجھے سچ کے ساتھ دینے کا اللہ نے حکم دیا۔ ہمارے ہاں خرابی بگاڑ اس لیے پیدا ہوتے ہیں، ہم تعصب کی بنیاد پہ ہم حق کے ساتھ دینے کے بجائے، سچ کے ساتھ دینے کے بجائے ہم جھوٹ کے ساتھ دیتے ہیں۔ ہم تعصب کی بنیاد پہ ہم جھوٹ بولتے بھی ہیں اور جھوٹے کے ساتھی بھی بن جاتے ہیں، بس اوقات اس کے وکیل بن کر اس کی طرف سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ میرے رب نے حکم دیا تھا وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، میرے پیغمبر خیانت کرنے والوں کی آپ کبھی بھی اس کی طرف سے جھگڑا کرنے والا نہ بننا، اس کی طرف سے وکالت نہ کرنا۔ ہم جھوٹے کی طرف سے اگر ہمارے گھروں میں ہماری بہو اور ہمارے بیٹے کے درمیان اگر لڑائی ہو جائے، ان بن ہو جائے، اس وقت ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں حق اور سچ پر کون ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں میرے کون ہے۔ اگر میرے عزیز میرا بیٹا ہے تو ہم بیٹے کی ظلم اور زیادتی کے ساتھ دیں گے، اگر میرا بیٹا جھوٹا بھی ہو میں اپنے بیٹے کا ساتھ دوں گا، میں اپنی بہو کی ڈٹ کر مخالفت کروں گی۔ جبکہ حکم کیا تھا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اگر ایمان تم رکھتے ہو تو ایمان کا تقاضا یہ ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، بہو اور بیٹے میں جو سچا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اس کے ساتھ دو۔ سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں جاہلیت العرب
یا ارطبون العرب کے نام سے مشہور ہے، داہیۃ العرب، عرب کے بہت بڑے دماغ تھے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو ارطبون الروم پر جناب عمر فرماتے ہیں جب جناب عمر کو بتایا گیا شام میں بیت المقدس میں، اور رومیوں نے اپنے سب سے ذہین اور فتین انسان کو اور رومیوں نے مسلمانوں کے مقابلے میں اتارا ہے، جناب عمر کو جب یہ بتایا گیا اور رومیوں نے ارض فلسطین میں، ارض شام میں مسلمانوں کے مقابلے میں، اور روم کے سب سے ذہین فتین شاطر دماغ انسان کو مسلمانوں کے مقابلے میں اتارا ہے میدان میں، جناب عمر کیا فرماتے ہیں؟ وَضَرَبْنَا أَرْطَبُونَ الرُّومِ بِأَرْطَبُونِ الْعَرَبِ، ہم نے روم کے ارطبون پر ضرب لگائی ہے، عرب کے ارطبون عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے، یہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ یہ عبداللہ بن عمرو بن العاص یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی احادیث لکھ لیا کرتے تھے۔ احادیث کا پہلا مجموعہ جسے الصادقہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ الصادقہ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے جمع کردہ مرتب کردہ احادیث سے۔ جب جناب عبداللہ بن عمرو بن العاص احادیث لکھنے لگے، قریشیوں نے منع کیا کہ آپ نبی علیہ السلام کی ہر بات ضبط تحریر میں لاتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے طرح انسان ہے۔ تو یہ سن کر جناب عبداللہ بن عمرو بن العاص لکھنا چند دنوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں عبداللہ بن عمرو بن العاص کو دیکھتے ہیں۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص لکھنے کی مصروفیت ترک کر چکے ہیں۔ پیارے پیغمبر عبداللہ بن عمرو بن العاص سے سوال کرتے ہیں، عبداللہ لکھنا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ فرمانے لگا، اللہ کے حبیب لوگوں نے یہ کہا تو میں نے اس لیے چھوڑ دیا۔ پیارے پیغمبر جناب عبداللہ بن عمرو بن العاص کو حکم دیتے ہیں، اکتب یا عبداللہ واللہ لا یخرج منہ الا الحق، عبداللہ لکھ لیا کرو، جو میں کہتا ہوں لکھ لیا کرو۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، محمد کی زبان سے حق بات ہی نکلتی ہے، لہذا عبداللہ اس کو لکھ لیا کرو۔ یہ عبداللہ بن عمرو بن العاص بہت زاہد عابد انسان تھے، دن کو روزہ رکھا کرتے تھے، راتوں کو قیام اللیل کی حالت میں گزارا کرتے تھے۔ جناب عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ داہیۃ العرب، ارطبون العرب، جب بیٹے کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، بہو پرگندہ حالت میں بیٹھی ہے، جناب عمرو بن العاص ان سے سوال کرتے ہیں، بیٹی کس حالت میں، کس کنڈیشن میں آپ بیٹھی ہے؟ تو وہ عورت انتہائی سمجھدار عقل مند خاتون تھی، کہنے لگی میں کس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھوں، جبکہ آپ کا بیٹا عبداللہ اس کی رات عبادتوں میں گزر جاتی ہے، دن روزہ کی حالت میں گزرتا ہے، میں کس کے لیے اپنے آپ کو تیار کروں؟ عبداللہ کو دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جناب عمرو بن العاص ذہین فتین آدمی تھے، سمجھ گئے بہو بیٹے کے حق میں شکایت کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا آج ہم میں سے کوئی ہوتا تو ہم ضرور یہ کہتے، میرے بیٹے کی خلاف بات کرنے والی تو کون ہوتی ہے، میرے بیٹے کی ایک چوری کرنے والی تو کون ہوتی ہے، وہاں پہ کھڑے ہو جاتے۔ جناب عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی یہ ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ دو، سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو، سچ بولو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب بات کرنے کی نوبت آئے عادل پر اپنی بات کیا۔ عادل کا تقاضا یہ تھا بیٹے کی خلاف بات کیا جائے، بہو کی حق میں بات کیا جائے۔ تعصب اور محبت کا تقاضا یہ تھا بہو کے خلاف بیٹے کی حق میں بات کیا جائے۔ تعصب اور محبت کو روندتے ہوئے، تعصب
رسول اللہ کی عدالت میں کیس لے کر جاتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام سے شکایت کرتے ہیں، باپ بیٹے کے خلاف بہو کی حق میں دنیا کی سب سے بڑی عدالت میں شکایت بھی کرتے ہیں، گواہ بنتے کھڑے بھی ہوتے ہیں، اور بہو کے ساتھ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کو پابند کیا، عبداللہ مہینے میں ایک بار قرآن مجید ختم کر لیا کرو۔ عبداللہ کہنے لگے، اللہ کے حبیب مجھے اس سے زیادہ استطاعت ہے۔ پیارے پیغمبر کہنے لگے، اگر مہینے سے زیادہ استطاعت ہے پھر 15 دنوں بعد ہفتہ، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا جو 3 دنوں سے کم مدت میں قرآن مجید ختم کرتا ہے وہ قرآن مجید کو سمجھتا نہیں۔ لفظ کیا ہے؟ قرآن مجید کو وہ سمجھ نہیں سکتا، البتہ پڑھنے کا ثواب ہے۔ دلیل کیا؟ سمجھے بغیر بھی قرآن مجید پڑھے ثواب ہے، لیکن قرآن مجید کو پڑھوانے کا مین مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید کو سمجھانا، سمجھنا اور سمجھانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے جو قرآن مجید کے جو پاروں کی ترتیب اسی واقعے سے لیا گیا ہے۔ آدمی اگر مہینے میں قرآن مجید ختم کرے تو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا، اور اگر آدمی اس کو ہفتے کے اعتبار سے اگر قرآن مجید ختم کرنے کی استطاعت وہ رکھتا ہو، اسے 7 منزلوں میں تقسیم کیا۔ آپ 7 دنوں میں قرآن مجید ختم کر لیں۔ اگر 3 دنوں میں اگر ختم کرے اس کو سلس کہا جاتا ہے، یعنی قرآن مجید کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الاخلاص ثلث القرآن ہے، کیونکہ قرآن مجید 3 بڑے موضوعات پر گفتگو کرتا ہے: ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالیوم الآخرہ۔ باقی سب اس کے لیے مثالیں، اس کے احکام، اس کے ڈیٹیل، اس کے تفصیلات اور اس کی تشریحات ہے۔ اگر پورے قرآن مجید کو اگر آپ اس کی سمری، اس کا خلاصہ نکالے، 3 بنیادی موضوعات پہ قرآن مجید ڈسکس کرتا ہے: توحید، رسالت اور یوم آخرت۔ اور سورہ اخلاص کو ثلث القرآن اس لیے کہا جاتا ہے، پوری سورت خالص توحید کو ڈسکس کرتی ہے، اس لیے وہ ثلث القرآن سے تعبیر کیا گیا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب عبداللہ کو مشورہ دیتے ہیں، عبداللہ 30 دنوں میں قرآن مجید کا ایک ختم کیا کرو۔ عبداللہ کہنے لگے، اللہ کے حبیب مجھ میں اس سے زیادہ استطاعت ہے۔ کرتے کرتے پیارے پیغمبر فرمانے لگے، عبداللہ 7 دنوں میں، کہنے لگے اللہ کے حبیب اس سے بھی زیادہ استطاعت میں رکھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا 3 دنوں سے کم مدت میں جو قرآن مجید ختم کرتا ہے وہ قرآن مجید کو سمجھ نہیں سکتا۔ پھر آپ علیہ السلام جب روزے کی باری آئی، آپ نے فرمایا عبداللہ اور روزہ بھی مسلسل روزہ نہ رکھا کرو، مہینے میں ایام 20 کی روزہ رکھا کرو۔ کہنے لگا مجھ میں یہ زیادہ استطاعت ہے۔ فرمانے لگا جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھا کرو۔ کہنے لگا مجھ میں اس سے بھی زیادہ روزہ رکھنے کی استطاعت اور طاقت موجود ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا پھر ایسا کرو جناب داؤد علیہ السلام کے طرز کے روزے رکھا کرو، فإنه يصوم يوما ويفطر يوما۔ جناب داؤد ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے، ایک دن بغیر روزے کے گزارا کرتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے، یہ میری سنت ہے، جو میری سنت سے روگردانی اختیار کرتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب بات کرنے کی نوبت آئے، گواہی دینے کی نوبت آئے، کسی سے گفتگو کرنے کی نوبت آئے، عدل پر مبنی گفتگو کیا کرو۔ یہ نہ دیکھا کرو میں کس کی حق میں بات کر رہا ہوں، کس کے خلاف بات کر رہا ہوں، یہ دیکھا کرو حق اور سچ پر کون ہے۔ مجھے حکم یہ دیا گیا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، خود سچ بولو اور
سچے لوگوں کے ساتھ سنگت اختیار کیا کرو. جھوٹے لوگوں کے ساتھ سنگت اختیار کرنے سے جھوٹ ہی تمام گناہوں کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے، سچ انسان کو نیکیوں کی طرف لے کر جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بالصدق. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بالصدق. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں علیکم بالصدق، میرے صحابہ سچائی کو ہمیشہ اپنایا کیا کرو. فإن الصدق يهدي إلى الجنة فإن الصدق يهدي إلى الجنة. علیکم بالصدق، میرے صحابہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں علیکم بالصدق، سچائی کو لازمی پکڑ لیا کرو، سچائی کو اختیار کیا کرو. فإن الصدق يهدي إلى الجنة، سچائی آدمی کو ان کاموں کی طرف رہنمائی کرتی ہے جو کام جو عمل انسان کو جنتوں کی طرف لے کر جاتا ہے. وما يزال الرجل يصدق، اور آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے. ويتحرى الصدق، ہمیشہ وہ سچ کی تلاش میں رہتا ہے. ایک سچ بولتا ہے اور دوسری بات ہمیشہ حق اور سچ کی تلاش میں رہتا ہے. حتى يكتب عند الله صديقا، یہاں تک کہ اس انسان کو اللہ رب العالمین کے ریکارڈ میں اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے. اور یاد رکھو صداقت نبوت کے بعد صداقت بہت بڑی نعمت ہے. ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. جو اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرے گا قیامت کے دن اس کی سنگت انبیاء کے ساتھ ہوگی، صدیقین کے ساتھ ہوگی، شہداء کے ساتھ اس کی سنگت ہوگی اور سارے لوگوں کے ساتھ سنگت ہوگی. تو یہاں پہ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں علیکم بالصدق، سچائی کو لازم پکڑ لیا کرو. کیوں؟ کیونکہ جو سچائی انسان کو جنت کی طرف لے کر جاتی ہے، اور انسان ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کی تلاش میں رہتا ہے. اللہ کی ریکارڈ میں اسے سچا لکھ دیا جاتا ہے. وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، اپنے آپ کو جھوٹ سے دور رکھا کرو. فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جھوٹ انسان کو گناہوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے. اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کی ریکارڈ میں اسے کذاب لکھ دیا گیا. اور اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، میرے نبی ہر جھوٹے بہت زیادہ قسم اٹھانے والوں کی آپ ہرگز اطاعت نہ کیا کر. اللہ اکبر کبیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جناب عبد الرحمن بن ابی قراد السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں كنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. فدعا بطہور، پیارے پیغمبر علیہ السلام وضو بنانے کے لیے پانی کا تقاضا کرتے ہیں. آپ علیہ السلام کے آگے پانی پیش کیا جاتا ہے. فغمس یدہ فیہ، پیارے پیغمبر علیہ السلام اس پانی میں اپنے ہاتھ ڈالتے ہیں. ثم توضع، پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام وضو کرنے لگے. پانی منگواتے ہیں، جب پانی لایا گیا تو پیارے پیغمبر کیا کرتے ہیں، اپنے ہاتھ پانی میں ڈبو دیتے ہیں. پھر اس کے بعد پیارے پیغمبر کیا کرتے ہیں، ثم توضع، پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام وضو کرنے لگے. فتتبعناہ فحسوناہ، ہم پیارے پیغمبر علیہ السلام جب وضو بنا رہے تھے، ہم پیارے پیغمبر کے وضو کے پانی کے قطرات ہم زمین پہ پڑنے نہیں دے رہے تھے، ہم اس پانی کو ایک دوسرے سے پہلے حاصل کرنے کی ہم کوشش کر رہے تھے. یاد رکھو، کسی بھی شخصیت کے اندر
کسی کی اگر کوئی ذات بابرکت ہے وہ صرف اور صرف ذات رسول بابرکت ہے۔ آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں لوگ پیروں سے ملتے ہیں، ملتے ہی کیا کرتے ہیں، ان کے ہاتھ کو اپنے پیشانی کے ساتھ اور اپنی آنکھوں کے ساتھ برکت حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ یاد رکھو اگر کوئی ذات بابرکت ہے وہ صرف اور صرف ذات رسول اللہ کے ذات کے بعد کائنات میں کوئی ایسی ذات ہے ہی نہیں ہے جس کی ذات کو بابرکت سمجھا جائے، جس کی ہاتھ چھونے کے بعد اس سے اپنے جسم کو پہ ملا جائے، اپنی آنکھوں کے ساتھ لگایا جائے، اپنی پیشانی اور جبین پہ لگایا جائے، وہ صرف اور صرف کس کے لیے خاص تھا؟ ذات رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی ذات مبارک ہے وہ ذات رسول ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام ذات رسول جب وہ وضو بناتے ہیں، پیارے پیغمبر وضو بناتے ہیں، وضو کے پانی کے قطرات ایک دوسرے سے چھیننے کی کوشش کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، رسول اللہ کے پانی جس پانی سے اللہ کے نبی وضو بناتے ہیں اور وضو کرنے کے بعد رسول اللہ کے جسم اطہر سے جو پانی ٹچ ہو کر جو پانی مائع مستعمل استعمال شدہ پانی صحابہ کرام حاصل کرنے کے بعد فَدَلَكَ بِهَا جِلْدَهُ وَوَجْهَهُ، اس پانی سے اپنے چہرے کو مل لیا کرتے تھے، جسم کو مل لیا کرتے تھے۔ اگر کسی ذات کو ٹچ ہونے سے اگر کوئی چیز بابرکت ہوتی ہے وہ صرف اور صرف کائنات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول اللہ کی ذات میں مخلوق میں سے کوئی مخلوق شریک نہیں ہے۔ عقیدہ بنا لو مسلمانوں، ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے مائع مستعمل استعمال شدہ پانی ہم جب لینے لگے، اللہ کے نبی علیہ السلام حیران سے ہم سے پوچھنے لگے ما حملکم علی ما صنعتم، کس بات نے تمہیں یہ کام کرنے پر مجبور کر دی؟ ما حملکم علی ما صنعتم، جو کام تم نے کیا ہے، میرے وضو کے پانی کو تم نے زمین پہ گرنے نہیں دیا، اس پانی کو تم نے تبرک کے لیے حاصل کرتے ہوئے اس کے ساتھ اپنے جسم اپنے چہرے کو مل لیا کرتے ہیں، اس پر تمہیں کس بات نے تمہیں مجبور کر دی؟ صحابہ کرام کیا فرماتے ہیں؟ حب اللہ ورسولہ، اللہ کی محبت اور رسول کی محبت نے ہمیں مجبور کر دی۔ جو پانی جس سے رسول سے ٹچ ہو جائے ہم اس پانی کو زمین پہ گرنے نہ دے، ہم اس پانی کو اپنے جسم کے ساتھ حصول برکت کے لیے ہم اپنے جسم کو اس سے مس کرے، چھوئیں، ملائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب یہ جواب دینے لگے حب اللہ ورسولہ، اللہ کی محبت اور رسول کی محبت نے ہمیں اس پانی کو لینے پر مجبور کر دی۔ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قال فإن أحببتم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر بات ایسی ہے فإن أحببتم، اگر تم یہ چاہتے ہو أن يحبكم الله ورسوله، تمہارے ساتھ اللہ بھی محبت کرے اور رسول بھی محبت کرے۔ یاد رکھو محبت جب یک طرفہ ہو سزا دیتی ہے، محبت جب یک طرفہ ہو، ایک طرف سے محبت ہو تو سزا دیتی ہے، اگر محبت دو طرفہ ہو تو مزہ دیتی ہے۔ محبت یک طرفہ ہو تو سزا دیتی ہے، اگر دو طرفہ ہو تو مزہ دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اسی لیے علماء کرام فرمایا کرتے تھے لیس الشأن ان تحب وانما الشأن ان تحب، کمال یہ نہیں ہے کہ تجھ سے کسی سے محبت ہو جائے، آپ کو کسی سے محبت ہو جائے یہ کوئی کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے آپ کی محبت کے جواب محبوب کی طرف سے محبت کی صورت میں۔ تو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر اللہ کی محبت اور رسول کی محبت کی وجہ سے تم میرے وضو کے پانی کے قطرات لینے پر اس محبت نے تمہیں مجبور کر دی ہے، میں تمہیں ایک نسخہ بتاتا ہوں، اس نسخے پہ تم عمل کرو، محبت دو طرفہ بن جائے گی، محبت دو طرفہ بن جائے گی۔ اگر تم اللہ سے رسول سے
محبت میں سچے ہو اور تم جواب میں اللہ کی محبت رسول کی محبت لینا چاہتے ہو، میں محمد تمہیں نسخہ دیتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ فَأَدُّوا إِذَا أُمِنْتُمْ، اگر تم محبت کے جواب میں اللہ سے محبت لینا چاہتے ہو، رسول سے محبت لینا چاہتے ہو، تو آسمانی نسخہ یہ ہے، محمدی نسخہ یہ ہے، اَدُّوا إِذَا أُمِنْتُمْ، جب تمہیں امانت دیا جائے تو امانت کو امانت داری کے ساتھ واپس کرو۔ اگر کسی کے پاس سونا اور چاندی بطور امانت رکھا جائے، نقد کیش کسی کے پاس اگر امانت رکھا جائے، دنیا میں یقیناً اللہ کی زمین پہ ایسے بے شمار اللہ کے بندے موجود ہیں جو اس امانت کو امانت داری کے ساتھ واپس کر دیتا۔ لیکن ایک امانت ایسی ہوتی ہے جس میں ہم سب اس امانت میں فیل ہی۔ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ المجالس بالامانہ، مجلسوں میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی امانت ہوتی ہے، الا من ثلاث، لیکن 3 باتیں امانت میں سے نہیں۔ اگر کسی مجلس میں کسی کی جان لینے کی باتیں ہو رہی ہو، یا کسی کی عزت ناموس پہ حملہ کرنے کی مشورے اور میٹنگ ہو رہی ہو، یا کسی کی عزت و آبرو داغدار کرنے کی کسی مجلس میں گفتگو ہو رہی ہو، تو اس صورت میں اس متعلقہ آدمی کو انفارم کرنا یہ ضروری ہے۔ ورنہ اگر ان 3 باتوں کے علاوہ ساری مجلس امانت کی ہوتی ہے، اور یہ امانت آپ کو اور مجھے امانت کو سینے میں دفن کرتے ہوئے قبر تک جانا چاہیے۔ آج کا جائزہ لے، کیا ہم اس امانت کو امانت داری کے ساتھ اس کو محفوظ رکھتے ہیں؟ مجلس میں کس قسم کی باتیں نہیں ہوتی، ہم ادھر کی بات ادھر پہنچاتے ہیں، ادھر کی بات ادھر پہنچاتے ہیں، بس یہ اوقات ہم اپنی طرف سے اس کے اوپر مسکا بھی لگا دیتے ہیں اور ہم زمین میں بگاڑ اور فساد کے ذریعہ بنتے ہیں۔ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر محبت کے مقابلے میں اللہ سے محبت چاہتے ہوں، رسول سے محبت چاہتے ہیں، تو نسخہ کیا ہے؟ فَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، جب بھی کوئی چیز کوئی بات تمہارے پاس بطور امانت رکھی جائے، اس کی امانت داری کے ساتھ اس کی حفاظت کیا کرو۔ خصوصاً میاں بیوی کے درمیان جو باتیں ہوتی ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سختی سے منع کی۔ ہم نے بہت سے دیوس ایسے ہیں جو بیوی کی باتیں اپنے دوستوں میں سناتے ہیں، اور بہت سی خواتین ایسی ہیں جو اپنے شوہروں سے جو باتیں ہوتی ہے وہ باتیں اپنی سہیلیوں میں جا کر پیش کرتی ہے۔ اور سارے رشتے دار، سارے کزن، خصوصاً شادی کے شروع کے ایام میں صحافیوں کے طرح جب میاں اور بیوی جب دونوں الگ ہو جاتے ہیں تو سارے لوگ صحافیوں کی طرح کھڑے ہوتے ہیں، لڑکے سے بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں، سناؤ بابی نے کیا کہا، کیا کیا، اور اس کے پاس بھی لوگ آ کے کھڑی ہوتی ہے، سناؤ ہمارے داماد نے، ہمارے بہنوئی نے، ہمارے بھائی نے آپ کے ساتھ کیا کیا، آپ سے کیا کرتے نہیں کرتے۔ پہلا قسط ہم سوالوں کی صورت میں کرتے ہیں، پھر زندگی بھر قسطوں میں ان کی لڑائیاں جاری رہتی ہے اور یہ قسطیں ریلیز ہوتی رہتی ہے اور زمین پہ خرابی، بگاڑ پیدا ہوتا رہتا ہے۔ تو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، رسول سے محبت کرتے ہو، اور اس کے جواب میں اللہ کی محبت لینا چاہتے ہو، رسول کی محبت لینا چاہتے ہو، تو کرنے کا کام کیا ہے؟ فَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، جب تمہارے پاس کوئی چیز امانت میں رکھی جائے
اس امانت کو امانت داری کے ساتھ پہنچاؤ. جب کوئی بات بطور امانت تمہارے پاس رکھی جائے اس امانت کی بھی حفاظت کیا کرو. وصدقوا واصدقوا اذا حدثتم، جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، اور جب بھی بات کیا کرو سچ بولا، جب بھی بات کرو سچ بولا کرو. وَأَحْسِنُوا جَوَارَ مَنْ جَاوَرَكُمْ وَأَحْسِنُوا جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكُمْ. اور تیسری بات، جو آپ کے پڑوس میں ہے اس کے ساتھ اچھے سلوک کیا کرو. یہ 3 کام تم کرو، ان 3 کاموں کے برکت سے تمہیں اللہ کی محبت بھی نصیب ہوگی اور رسول کی محبت بھی نصیب ہوگی، جسے قرآن مجید میں الفاظ نے بیان کیا ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میری اطاعت کیا کرو تو اللہ تم سے محبت بھی کرے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، میرے پیغمبر کہنے لوگو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اگر وہ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرنے سے منہ موڑ لے تو یاد رکھو اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، جناب ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جناب داؤد علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہوتی تھی، ان دعاؤں کو یاد کرو اور پڑھنے کی کوشش کرو. جناب داؤد علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. جناب داؤد علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے. اللہ نے اپنے نبی کو بذریعہ وحی بتا دیا، میرے پیغمبر داؤد پیغمبر یہ دعا کیا کرتا تھا، آپ بھی یہ دعا کیا کرے، آپ امت کو بھی یہ دعا آپ بتلا دے. اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں. وحب من یحبک، اے اللہ ان لوگوں کی محبت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں جن سے تو محبت کرتا ہے. والعمل الذي يبلغني حبک، اللہ میں ان اعمال کی محبت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں وہ اعمال مجھے تیری محبت تک پہنچا دے. اللہم اجعل حبک احب الی، اے اللہ تیری محبت کو میرے نزدیک اتنا محبوب بنا دے، من نفسی میری جان سے، میرے گھر والوں سے، اور گرمیوں میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ تیری محبت کو میرے لیے محبوب بنا دے. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذي يبلغني حبک اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی ومن اہلی ومن ماء البارد. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.